أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن رباني وعلى في الورى شاني. أنا القرآن أدبني. أنا القرآن نطاني. اسی کلام کا تضاد و تناقض سے پاک ہونا ایک انتہائی نادر صفت ہے جو صرف اللہ تعالیٰ کے کلام میں موجود ہے، اور وہ شہنشاہ عالمین خود بھی اپنی حمد کے ساتھ تمام کمزوریوں اور عیوب سے منزہ ہے، کیونکہ وہ تمام موجودات کا کلی علم رکھتا ہے۔ وہ اشیاء کی اصل ماہیت کو بلا کسی اشتباہ پوری طرح جانتا ہے۔ اس کی واقفیت بالواسطہ معلومات کے بجائے براہ راست علم پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو یہ لوگ اس میں بڑا اختلاف پاتے۔ الغرض کسی انسان کے لیے تناقض سے پاک کلام تخلیق کرنا ممکن ہی نہیں، کیونکہ ایسا کرنے کے لیے لازمی ہے کہ اس کا علم ماضی، حال اور مستقبل کے تمام امور کا احاطہ کیے ہوئے ہو، جبکہ کوئی بشر مذکورہ صفت کا حامل نہیں ہو سکتا۔ لہذا انسانی کلام میں ہمیشہ اختلاف، تناقض اور تضاد کا احتمال رہتا ہے۔ البتہ کسی بھی سچائی کو دل و دماغ سے تسلیم کرنے کے لیے سنجیدگی اور متانت نہایت ضروری ہے۔ قرآن مجید میں اختلاف کثیر کی عدم موجودگی غور و فکر کرنے والے تعصب و نفرت سے بالاتر افراد ہی کو نظر آئے گی۔ البتہ ذہنی خلجان میں مبتلا لوگ دلیل کی زبان میں جواب نہ ہونے کی صورت میں اس کی بے حرمتی کر کے اپنی خفت مٹانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ جس شدت سے یہ متعصب لوگ اشتعال کی آگ بھڑکائیں، اس کے جواب میں اہل اسلام صف بستہ ہو کر پوری قوت سے قرآن مجید کے نصیحت آموز پیغامات کی نشر و اشاعت کا کام کریں۔ افسوس تو ان لوگوں پر ہے جو قرآن مجید پر ایمان لانے کے باوجود اس کی حرمت پر جان دینے، احتجاج کرنے کے لیے تو تیار ہیں، اور اس کی حرمت کو اغیار سے منوانے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کے لیے بھی پوری طرح کمر بستہ ہیں، لیکن اس کی حرمت اور احکامات کو عملی طور پر تسلیم کرنے سے آری ہیں۔ یہ کتنا بڑا تضاد اور ایمان و تقوی کے منافی رویہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اور اے ایمان والو، اگر تم صبر و استقامت سے کام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے کاش ایمان کا دعویٰ کرنے والے اب صحیح معنی میں ایمان لاتے ہوئے صبر و استقامت اور تقوی اختیار کریں تو دشمنوں کی کوئی تدبیر ان کے خلاف کامیاب نہیں ہو سکتی، ان کا کوئی مکر و فریب انہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اے کاش ہم بے رحمی سے سب سے پہلے اپنا احتساب کریں، اور جب ہم خود قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، اس میں تدبر کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو آسمان سے رحمتوں کی بارشیں ہوں گی اور زمین برکتوں کے خزانے اگلے گی، اور اس سب سے بڑھ کر ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ بصورت دیگر دنیا و آخرت کی ذلت اور رسوائی کے مستحق قرار پائیں گے۔ اے لوگوں، قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا خطاب ہے۔ اس کا نہایت واضح ثبوت یہ ہے کہ اس کتاب ذیشان کا کوئی بیان کسی بھی مسلمہ صداقت اور انسانی فطرت کے منافی نہیں ہے۔ یہ حقائق سے مکمل مطابقت رکھتا ہے، جو اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ لہذا اس پر ایمان لائیں۔ فرقے وارانہ مذاہب کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے مسلم تابع فرما بن جائیں۔ قومی، لسانی، فرقے وارانہ تعلقات اور جانبداریوں کو چھوڑ دیجیے۔ تعصب، نفرت کے بتوں کو پاش پاش کر دیجیے۔ اسلامی بھائی چارے کے رشتوں کو مضبوط کیجیے۔ آیاتہ تروی المدى وصفاته نبع الهدى نلقى الجنان بحبه